کیا مغرب کی قیادت کے ہاتھ سے عالمی نظام نکل رہا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب عالمی سیاست کا نقشہ واشنگٹن، لندن، پیرس اور برسلز کے ایوانوں میں بنتا تھا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد تو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ تاریخ کا سفر ایک ہی سمت میں چل پڑا ہے۔ امریکہ واحد سپر پاور تھا، مغرب کی معیشت دنیا کی دھڑکن تھی، ڈالر بین الاقوامی تجارت کی شہرک تھا اور عالمی اداروں پر بھی مغربی ممالک کی گرفت مضبوط تھی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ دور ختم ہونے کے قریب ہے؟ کیا عالمی نظام واقعی مغرب کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے یا یہ صرف طاقت کی نئی تقسیم ہے؟ اگر گزشتہ 5 برسوں پر نظر ڈالی جائے تو جواب سادہ نہیں، لیکن ایک حقیقت واضح ہے: مغرب اب پہلے جیسی بلا شرکت غیر عالمی قیادت نہیں رکھتا۔ دنیا کی معاشی طاقت آہستہ آہستہ مشرق کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF اور عالمی بینک کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ خریداری قوت کے لحاظ سے چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے، جبکہ بھارت بھی تیزی سے اوپر آ رہا ہے۔ ایشیا عالمی اقتصادی نمو کا سب سے بڑا مرکز بن گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ غریب ہو گیا، بلکہ یہ کہ دنیا میں اب ایک سے زیادہ معاشی مراکز وجود میں آ چکے ہیں۔ دوسری طرف برکس کی ایکسٹینشن نے عالمی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کے ساتھ سعودی عرب، ایران، مصر، ایتھوپیا، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی شرکت نے اس اتحاد کو محض علامتی پلیٹ فارم نہیں رہنے دیا۔ اب یہ ممالک عالمی تجارت، سرمایہ کاری اور متبادل مالیاتی ڈھانچے پر کھل کر گفتگو کر رہے ہیں۔ اگرچہ برکس ابھی یورپی یونین یا G7 جیسا مربوط اتحاد نہیں، لیکن اس کا بڑھتا ہوا اثر مغرب کی اجارہ داری کو ضرور چیلنج کر رہا ہے۔ مغرب کے لیے سب سے بڑا امتحان یوکرین جنگ بھی ثابت ہوئی۔ امریکہ اور یورپ نے روس پر سخت ترین پابندیاں لگائیں، لیکن دنیا کا ایک بڑا حصہ ان پابندیوں میں شریک نہ ہوا۔ بھارت نے روس سے سستا تیل خریدا، چین نے معاشی روابط برقرار رکھے، مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے توازن کی پالیسی اپنائی، جبکہ افریقہ اور لاطینی امریکہ کے متعدد ممالک نے بھی مکمل مغربی موقف اختیار نہیں کیا۔ اس سے واضح ہوا کہ اب ہر ملک پر واشنگٹن یا برسلز کی خواہش کے مطابق فیصلے کرنے پر آمادہ نہیں ہر ملک۔ اسی طرح غزہ کی جنگ نے مغرب کی اخلاقی قیادت پر بھی سوالات اٹھائے۔ انسانی حقوق، بین الاقوامی قانون اور شہری آزادیوں کے بارے میں مغربی بیانیہ اس وقت شدید تنقید کی زد میں آیا جب دنیا کے مختلف خطوں نے محسوس کیا کہ ان اصولوں کا اطلاق ہر جگہ یکساں نہیں ہو رہا۔ عالمی جنوب یعنی گلوبل ساؤتھ میں یہ تاثر مزید مضبوط ہوا کہ بین الاقوامی اصول اکثر طاقتور ممالک کے مفادات کے تابع رہتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت کے منافی ہوگا کہ مغرب اپنی طاقت کھو چکا ہے۔ امریکہ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی برائے نام معیشت رکھتا ہے۔ جدید ترین جامعات، مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی، خلائی تحقیق، حیاتیاتی علوم اور عالمی مالیاتی نظام میں اس کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈالر اب بھی دنیا کے زر مبادلہ کے ذخائر اور بین الاقوامی تجارت کا غالب ذریعہ ہے۔ نیٹو دنیا کا سب سے طاقتور فوجی اتحاد ہے اور عالمی اختراعات بھی امریکہ اور یورپ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اصل تبدیلی طاقت کے خاتمے کی نہیں بلکہ طاقت کی تقسیم کی ہے۔ اب دنیا دو قطبی بھی نہیں رہی بلکہ ملٹی پولر ہوتی جا رہی ہے۔ چین اقتصادی قوت ہے، امریکہ فوجی اور ٹیکنالوجی کی طاقت رکھتا ہے، بھارت ابھرتی ہوئی منڈی ہے، خلیجی ممالک سرمایہ اور توانائی کے ذریعے اپنا اثر بڑھا رہے ہیں، جبکہ ترکی، انڈونیشیا، برازیل، پاکستان اور دیگر درمیانی طاقتیں بھی علاقائی سیاست میں زیادہ خود مختار کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ تبدیلی صرف ریاستوں تک محدود نہیں، بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل کرنسی اور ڈیٹا بھی عالمی طاقت کے نئے ذرائع بن چکے ہیں۔ کئی مواقع پر ایک نجی ٹیکنالوجی کمپنی کا اثر بعض ریاستوں سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی مغرب کی روایتی قیادت کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ مغرب کی اندرونی مشکلات بھی کم نہیں۔ امریکہ میں سیاسی تقسیم، یورپ میں مہنگائی، توانائی کے بحران، کم شرح پیدائش، بڑھتی عمر کی آبادی، ہجرت کے تنازعات اور دائیں بازو کی جماعتوں کے عروج نے مغربی اتحاد کو اندر سے کمزور کیا ہے۔ اگر داخلی استحکام متاثر ہو تو عالمی قیادت بھی دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔
اس کے باوجود چین اور روس بھی ایسے متبادل ماڈل پیش نہیں کر سکے جو پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ چین کو سست اقتصادی نمو، آبادی میں کمی اور قرضوں کے مسائل کا سامنا ہے، جبکہ روس طویل جنگ کے معاشی اثرات برداشت کر رہا ہے۔ برکس کے اندر بھی کئی اہم اراکین کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے مغرب کے مقابلے میں کوئی مکمل متبادل عالمی نظام ابھی تشکیل نہیں پا سکا۔ در حقیقت آج کا منظرنامہ مغرب بمقابلہ باقی دنیا سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ بہت سے ممالک اب کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کی بجائے ملٹی الائنمنٹ کی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ سے دفاعی تعاون، چین سے تجارت، روس سے توانائی اور خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری بیک وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی نئی سفارتکاری ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس تبدیلی میں ایک اہم سبق پوشیدہ ہے۔ اگر عالمی نظام واقعی کثیر قطبی ہو رہا ہو تو پاکستان کو بھی مستقل طور پر کسی ایک طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے متوازن خارجہ پالیسی، علاقائی تجارت، ٹیکنالوجی، تعلیم اور معاشی اصلاحات پر توجہ دینا ہوگی۔ دنیا بدل رہی ہے، لیکن صرف وہی ممالک فائدہ اٹھائیں گے جو اپنی داخلی صلاحیت مضبوط کریں گے۔